پرائڈ اینڈ پریجڈیس چیپٹر 41 ان کی واپسی کا پہلا ہفتہ تیزی سے گزر گیا اور دوسرا ہفتہ شروع ہوا۔ اس ریجمنٹ کے میریٹن میں قیام کا آخری ہفتہ تھا اور گرد و نواح کے تمام نوجوان لڑکیاں اداسی میں ڈوبتی جا رہی تھیں۔ یہ مایوسی تقریباً ہر جگہ محسوس کی جا سکتی تھی۔ صرف بینٹ بہنیں ایسی تھیں جو اب بھی کھانے پینے، سونے اور اپنے معمول کے کاموں میں مصروف رہنے کے قابل تھیں۔ کٹی اور لائڈیا بار بار ان کی اس بے حسی پر انہیں ملامت کرتی کیونکہ وہ خود شدید افسردہ تھیں اور خاندان میں کسی سے بھی اس قدر بے پرواہی کی توقع نہیں رکھتی تھیں۔ اے خدا، ہمارا کیا بنے گا، ہم کیا کریں؟ وہ اکثر اپنے دکھ کی شدت میں چلاتی، لیزی تم کیسے مسکرا سکتی ہو؟ ان کی محبت کرنے والی ماں ان کے غم میں برابر کی شریک تھی۔ وہ بخوبی یاد کر سکتی تھی کہ 25 برس قبل وہ خود بھی ایسی ہی کیفیت سے گزر چکی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے کہا، جب کرنل ملر کی ریجمنٹ یہاں سے گئی تھی تو میں 2 دن تک مسلسل روتی رہی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ مجھے یقین ہے میرا دل تو ٹوٹ ہی جائے گا، لائڈیا نے کہا۔ کاش ہم برائٹن جا سکتے۔ مسز بینٹ نے کہا، ہاں بالکل خاموش، کاش ہم برائٹن جا سکتے، لیکن پاپا تو بہت ہی ضدی ہیں۔ ذرا سا سمندری غسل مجھے ہمیشہ کے لیے تازہ دم کر دے گا، اور میری آنٹی فلس بھی پریقین ہے کہ یہ میرے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، کیٹی نے اضافہ کیا۔ لانگ بارن ہاؤس میں ہر وقت ایسی ہی آہیں اور شکوے گونجتے رہتے تھے۔ الزبتھ نے ان سب سے خود کو محفوظ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ شرمندگی کی وجہ سے کسی خوشی کو محسوس کرنے سے قاصر تھی۔ انہیں دوبارہ مسز ڈارسی کے اعتراضات کا صحیح ہونا محسوس ہوا، اور پہلے کبھی بھی وہ ان کی اس مداخلت کو اس قدر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی۔ مگر جلد ہی لائڈیا کی مایوسی کے بادل چھٹ گئے، کیونکہ انہیں مسز فوسٹر، جو ریجمنٹ کے کرنل کی بیوی تھیں، کی طرف سے برائٹن ساتھ چلنے کی دعوت موصول ہوئی۔ یہ انمول دوست ایک نہایت کم عمر خاتون تھی، ابھی حال ہی میں شادی شدہ ہوئی تھی۔ خوش مزاجی اور خوش دلی میں مشابہت نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا قریبی دوست بنا دیا، اور ان کے 3 ماہ کے تعارف میں 2 ماہ بے حد گہری دوست رہ چکی تھیں۔ لائڈیا کی خوشی ان کے مسز فوسٹر کے لیے عقیدت اور مسز بینٹ کی مسرت اور کئی مجروح جذبات کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ لائڈیا اپنی بہن کے جذبات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے پورے گھر میں بے قراری سے دوڑتی پھر رہی تھی، سب سے مبارکبادیں وصول کر رہی تھی، اور پہلے سے زیادہ جوش و خروش سے باتیں کرتی اور ہنستی تھی، جبکہ بدقسمت کٹی بیٹھک میں بیٹھی اپنی قسمت کو ماتم کرتی رہی، اپنی جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں نامعقول قسم کی شکایات بھی کرتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مسز فوسٹر نے مجھے بھی کیوں نہیں بلایا، وہ بولی، چاہے میں ان کی خاص دوست نہ ہوں، میرا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا کہ لائڈیا کا، بلکہ اس سے زیادہ، کیونکہ میں اس سے 2 سال بڑی ہوں۔ الزبتھ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور جین نے اسے صبر و تحمل کی تلقین کی، مگر سب بے سود رہا۔ جہاں تک خود الزبتھ کا تعلق تھا، یہ دعوت نامہ ان کے لیے وہ احساسات پیدا کرنے سے قاصر تھا جو ان کی ماں اور بہن کے دل میں تھے، جبکہ وہ اسے لائڈیا کے لیے عقل و دانش کی تمام ممکنہ امیدوں کی موت کا پروانہ سمجھ رہی تھی، اور جتنا ناپسندیدہ قدم ہو سکتا تھا، وہ پوشیدہ طور پر اپنے والد کو یہ مشورہ دیے بغیر نہ رہ سکی کہ وہ انہیں جانے نہ دیں۔ انہوں نے اپنے والد کے سامنے لائڈیا کے عمومی رویے کی تمام نامناسب باتیں رکھیں، اس دوستی سے ممکنہ فوائد کی کمی کی بھی نشاندہی کی، اور اس بات کی بھی وضاحت کی کہ برائٹن میں ان کے غیر محتاط رویے مزید بگڑنے کے امکانات کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے بہت غور سے ان کی باتیں سنی اور پھر کہا، لائڈیا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک وہ کسی نہ کسی عوامی مقام پر اپنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کر لے۔ ہم اس کے لیے اس سے کم اخراجات تکلیف میں کسی اور موقع کی توقع نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس نقصان کا اندازہ لگا سکتے ہیں، الزبتھ نے کہا، جو ہماری عزت و وقار کو لائڈیا کے لاپرواہ غیر محتاط رویے سے پہنچ سکتا ہے اور جو پہلے بھی پہنچ چکا ہے، تو آپ اس معاملے میں ضرور مختلف فیصلہ کرتے۔
पहले ही पहुंच चुका है, मिस्टर बेनेट ने दोहराया। क्या उसने तुम्हें कुछ चाहने वालों को डरा कर भगा दिया? बेचारी लिज़ी, मगर दिल छोटा मत करो। वो नौजवान जो मामूली सी बेवकूफ़ी के साथ जुड़ने से घबराते हैं, वो अफसोस के काबिल नहीं होते। आओ मुझे नकारा लोगों की फहरिस्त दिखाओ जो लाइडिया की हमाकत के बायस हमसे दूर हो गए। आप गलत समझ रहे हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, एलिज़ाबेथ ने कहा। मैं किसी ख़ास नुकसान की नहीं बल्कि अमूमी नुकसान की बात कर रही हूँ। दुनिया में हमारी अहमियत, हमारा वक़ार लाइडिया के वहशियाना बेबाकी और इस तरह की हदबंदी की खिलाफ वर्जी से मुतासर होगा। माफ़ कीजिएगा, मुझे खुलकर बोलना होगा। अगर आप मेरे प्यारे वालिद उसकी बेजा आज़ादी को लगाम देने की ज़हमत ना करें, उसे ये ना सिखाएं कि उसके मौजूदा मशागल उसकी ज़िंदगी का मकसद नहीं हो सकते, तो वो जल्दी किसी इस्लाह के दायरे से भी बाहर हो जाएगी और उसकी शख्सियत मुकम्मल तौर पर वो बन जाएगी। वो 16 साल की उम्र में ऐसी बेलगाम और गैर संजीदा लड़की बन जाएगी जो खुद को और अपने ख़ानदान को मज़ाक़ा खेज़ बना देगी। ऐसी गैर संजीदा लड़की जो सबसे अदना दर्जे की गैर मोहताती का शिकार होगी, जिसकी वाहद कशिश के कम उम्र एक वाजबी सी सूरत होगी और जिसकी नासमझी और जहली खालीपन की बिना पर वो तमाम हकारत तमीज़ नज़रों से नहीं बच सकेगी जो उसकी तवज्जो हासिल करने की हवस को देखकर उस पर डाले जाएंगे। इस खतरे में किटी भी शामिल है। वो लाइडिया के नक्शे कदम पर चलेगी, बेवकूफ़, नादान, नकम्मी और मुकम्मल तौर पर बेकाबू। मेरे प्यारे वालिद, क्या आप ये सोचते सकते हैं कि वो जहाँ भी जाएंगे उन्हें तनकीद और हकारत का निशाना बनाया जाएगा? और क्या उनकी बहनें बार बार उनकी बदनामी में शरीक नहीं होंगी? मिस्टर बेनेट ने महसूस किया कि एलिज़ाबेथ का दिल इस मामले में पूरी तरह लगा हुआ है और वो ये कहकर उसका हाथ मोहब्बत से थाम लिया और जवाब दिया, परेशान मत हो मेरी जान, जहाँ भी तुम और जैन पहचानी जाओगी वहाँ इज्जत और कदर की नज़र से देखी जाओगी। महज इस वजह से कि तुम्हारी 2 बहनें यूँ कोई 3 बहनें बेवकूफ़ हैं, तुम्हारी कदर में कोई कमी नहीं आएगी। अगर लाइडिया को ब्राइटन न भेजा गया तो हम लॉन्गबोर्न में कोई सुकून नसीब ना होगा। उसे जाने दो। कर्नल फोस्टर एक समझदार आदमी है, वो इसे किसी हकीकी मुसीबत में पड़ने नहीं देंगे और खुशकिस्मती से वो इतनी गरीब है कि कोई उसे अपनी हवस का निशाना नहीं बना सकता। ब्राइटन में जहाँ वो पहले मामूली चिलबलाहट का बायस थी, अब उसकी हैसियत और भी कम हो जाएगी। वहाँ के अफसरान अपनी तवज्जो के लिए बेहतर औरतें ढूंढ लेंगे, इसलिए उम्मीद करते हैं कि ब्राइटन जाकर उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होगा। वैसे भी वो मज़ीद बदतर नहीं हो सकती, कम अज़ कम इतनी नहीं कि हम उसे ज़िंदगी भर के लिए कैद करने का इख्तियार हासिल हो जाए। ये जवाब सुनकर एलिज़ाबेथ को मुतमईन होना पड़ा, लेकिन उसकी अपनी राय बदस्तूर कायम रही और वो मायूसी और अफसोस के साथ वहाँ से चली गई। मगर उसकी फितरत में ऐसा न था कि वो अपनी परेशानियों को बार बार सोच कर बढ़ाती। वो अपनी फ़र्ज़ की अदायगी पर मुतमिन थी और नागुज़ीर मुसीबतों पर अफसोस करना या उन्हें फ़िक्र के बोझ से मज़ीद भारी करना उसका मिजाज का हिस्सा न था। अगर लाइडी और उसकी माँ को इस गुफ्तगू का इल्म होता तो इनकी नाराज़गी अल्फाज की रवानी में ना समा सकती। लाइडिया के ख्याल में ब्राइटन की सैर दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। उसकी तसव्वुराती आंखें उस रंगीन तफरी मुकाम की गलियों में अफसरान की भीड़ देख रही थी। वो खुद को अनगिनत अजनबी अफसरान की तवज्जो का मरकज़ समझ रही थी। वो फौजी कैंप के जाहो जलाल को देख रही थी। खूबसूरती से तरतीब दिए गए खैमे जवान और खुशमिजाज अफराद से भरे हुए थे और सुर्ख वर्दियों की चमक धमक से जगमगा रहे थे। इन मंजर को मुकम्मल करने के लिए वो खुद को एक खैमे के नीचे बैक वक्त कम से कम 6 अफसरान के साथ छेड़छाड़ करते देख रही थी। अगर उसे मालूम होता उसकी बहन इस कदर हुसीन नज़ारों और हकीकतों से महरूम करने की कोशिश कर रही है तो फिर उसके जज्बात क्या होते, ये सिर्फ उसकी माँ समझ सकती थी, क्योंकि उसके एहसासात भी कमोबेश वैसे ही थे। लाइडिया का ब्राइटन जाना मिसेस बेनेट के लिए इन तल्ख हकीकत का वाहिद मुदावा था कि उनका शौहर वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं रखता। लेकिन इन दोनों को इस गुफ्तगू की कोई खबर न थी जो उनके लिए खुशी में ज़रा भी कमी न आई और ना ही उनकी मुसरत की रवानगी उस वक्त तक बरकरार रही जब लाइडिया ने घर छोड़ा। अब एलिज़ाबेथ को आखिरी बार मिस्टर विकम से मिलना था। अपनी वापसी के बाद वो कई बार किटी के साथ उनकी महफिल में आ चुकी थी, लेकिन इसलिए अब उसकी पुरानी पसंदीदगी का जोश मुकम्मल तौर पर मांद पड़ चुका था। उसने उस शाइस्तगी में भी जिसने इब्तिदा में उसे मसूर कर दिया था एक तरह की बनावट और यकसानियत महसूस करना शुरू कर दी जो उसे नागवार और बेजार कुन लगने लगी। मज़ीद बना उसके रवैये में ख़ास तौर पर उस तवज्जो को दोबारा बहाल करने का रुझान जो इब्तदाई मुलाकात में ज़ाहिर होता था, एलिज़ाबेथ के लिए सख्त नापसंदीदगी का बायस बन गया। वो उसे किसी हमदर्दी या दिलचस्पी का शाइबा भी महसूस नहीं कर रही थी।
بلکہ وہ محض اس کی بے مقصد چالاکیوں کا نشانہ بننے پر خفت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے سختی سے اسے روک دیا، مگر ساتھ ہی یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ وکرم کا یہ گمان کہ وہ جب چاہے دوبارہ اپنی توجہ دے کر اسے خوش کر سکتا ہے، در حقیقت اس کے لیے تلخ تنبیہ تھی۔ ریجمنٹ کے میریٹن میں آخری دن وکرم دیگر افسران کے ساتھ لانگ بورن میں مدعو تھا۔ الزبتھ کو اس سے خوش دلی سے رخصت ہونے میں ذرا بھی رغبت نہ تھی۔ جب اس نے ہنس فورڈ میں گزرے وقت کے متعلق دریافت کیا تو الزبتھ نے کرنل فٹز و مسٹر ڈارسی کا ذکر چھیڑ دیا جو 3 ہفتے روزنگ میں گزار چکے تھے۔ پوچھا کہ وہ آیا کرنل فٹز وزم کو جانتا ہے؟ وکرم کا چہرہ ناگواری و پریشانی کے ملے جلے تاثر سے بھر گیا، لیکن جلدی اس نے خود پر قابو پایا اور مسکرایا اور کہا وہ پہلے اسے اکثر دیکھ چکا ہے۔ پھر اس کی شخصیت کو شائستہ قرار دیتے ہوئے پوچھا کہ الزبتھ کو کہ وہ کیسے تھے۔ الزبتھ نے پورے جوش سے اس کی تعریف کی۔ کچھ دیر بعد وکرم نے بے پرواہی سے کہا تم نے کہا تھا وہ 2-3 ہفتے یہاں رہے؟ ہاں تقریباً 3 ہفتے۔ اور تم ان سے اکثر ملی ہو؟ ہاں تقریباً روزانہ۔ ان کے طور طریقے ان کے کزن سے بہت مختلف ہیں؟ ہاں بہت مختلف ہیں۔ میرا خیال ہے مسٹر ڈارسی سے جوں شناسائی بڑھتی ہے وہ بہتر معلوم ہوتے ہیں۔ واقعی وکرم نے ایسا لہجہ اختیار کیا جو الزبتھ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ اگر میں پوچھ سکوں، مگر خود کو روک کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا، کیا ان کی گفتگو زیادہ شائستہ ہو گئی ہے؟ کیا انہوں نے اپنی روایتی انداز میں کچھ نرمی پیدا کی ہے؟ کیونکہ میں تو یہ امید نہیں کر سکتا کہ ان کی اصل شخصیت میں کوئی بہتری آئی ہوگی۔ اور نہیں، الزبتھ نے مسکرا کے کہا، میرا خیال ہے ان کی اصل فطرت ویسی ہے جیسی پہلے تھی۔ یہ کہتے ہوئے وکرم کا چہرہ ایک پل کے لیے غیر یقینی کیفیت میں ڈوب گیا۔ اس کے انداز میں بے چینی اور خدشے کا عنصر ابھر آیا، مگر پھر وہ سنبھل گیا اور نرمی سے بولا، تم جو میرے احساسات مسٹر ڈارسی کے بارے میں اتنی اچھی طرح جانتی ہو، بخوبی جانتی ہو کہ میں کتنی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ کم از کم ظاہری طور پر ہی صحیح راہ پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی اس قسم کی خود پسندی شاید دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، اگر ان کے اپنے لیے نہ بھی ہو۔ البتہ میں ڈرتا ہوں کہ جس محتاط رویے کی تم بات کر رہی ہو وہ محض اس کی پھپھو کے سامنے اپنایا گیا ہوگا جس کی رائے کا اسے ہمیشہ لحاظ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یقیناً مس ڈیوبور سے اپنی شادی کی راہ ہموار کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات اسے مزید محتاط بناتی ہے۔ الزبتھ یہ سن کر مسکرائی، مگر محض ہلکا سا سر جھکا کر کہا، وہ جانتی تھی کہ وکرم اسے پھر سے اپنے پرانے گلے شکوے سنانے پر آمادہ کرنا چاہتا ہے، مگر وہ ایسے موڈ میں نہ تھی کہ ان کی باتوں میں آئے۔ رات باقی وقت وکرم نے معمول کی خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا، مگر الزبتھ کی مزید توجہ حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہ کی۔ آخر میں وہ رسمی مہذب انداز میں رخصت ہوئے، شاید ایک دوسرے سے کبھی نہ ملنے کی خواہش کے ساتھ۔ چیپٹر 42۔ الزبتھ کی رائے صرف اپنے گھرانے سے کشیدہ ہوتی تو زندگی کی اور گھریلو آرام کی خوشگوار تصویر بنا سکتی تھی۔ اس کے والد جو نوجوانی و خوبصورتی سے متاثر ہو کر ایک ایسی عورت سے شادی کر بیٹھے تھے جو عقلی سماج میں کمزور اور ناواقف تھی، نوجوانی اور خوشگوار مزاج کی وجہ سے جو اس کے متعلق ان کی زندگی کی خوشیوں کی امید تھی، وہ شادی کے اوائلی دور میں ختم ہو چکی تھی۔ ملاحظہ، احترام اور اعتماد ہمیشہ کے لیے مفقود ہو چکے تھے اور ان کی گھریلو سعادت کی سب توقعات پامال ہو چکی تھیں۔ مسٹر بینٹ کی فطرت ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنے غلطی کے نتائج سے نپٹ سکتے، نیز ان کو کتابوں اور گاؤں سے محبت تھی اور ان کی زندگی کے بے شتر خوشیاں انہی سے منسوب تھیں۔ یہ ان کی بیوی تھی جو ان کی حماقت اور ناسمجھی کا ذریعہ تھی۔ ایسے خوش مرد عموماً اپنی بیوی سے منسوب نہیں کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وکرم چلا گیا۔ الزبتھ کو بےحد خوشی ہوئی کہ وہ اس کے ساتھ اس بات پر زیادہ مطمئن نہ ہو سکی کہ پورا ریجمنٹ چلا گیا۔ اس کی سیر و تفریح کی محفلیں پہلے کی نسبت کم ہو گئی اور گھر میں اسے اپنی ماں اور بہن کا سامنا تھا جن کی ہر وقت کی شکایتیں اور ارد گرد کی بے رونقی پر مسلسل گلہ شکوہ ان کے گھریلو ماحول پر اداسی طاری کر دیتا۔ اگرچہ وقت کے ساتھ کٹی اپنی فطری سمجھ بوجھ بحال کر سکتی تھی کیونکہ وہ عوامل جو اس کے دماغ کو پریشان کر رہے تھے اب ختم ہو چکے، لیکن اس کی دوسری بہن جس کی فطرت سے زیادہ خطرہ محسوس کیا جا سکتا تھا ایسے ماحول میں رہ کر مزید لاپرواہ اور نڈر ہو سکتی تھی جہاں ایک طرف سمندر کے کنارے کی تفریح جگہ ہو اور دوسری طرف فوجی کیمپ کا ماحول۔
مجموعی طور پر عزت نے وہی پایا جو کئی بار پہلے بھی دیکھا جا چکا تھا، ایک ایسا واقعہ جس کا وہ بےتابی سے انتظار کر رہی تھی۔ جب رونما ہوا تو تمام خوشی نہ لا سکا جس کی وہ امید کر رہی تھی، چنانچہ ضروری ہو گیا کہ حقیقی خوشی کے آغاز کے لیے کسی اور موقع کو مقرر کیا جائے، کوئی اور مقصد ہو جس پر اس کی امیدیں اور تمنائیں مرکوز ہو سکے، تاکہ مستقبل کی خوشیوں کی توقع میں وہ اپنی حالیہ مایوسیوں کو بھلا سکے اور ایک ممکنہ مایوسی کے لیے خود کو تیار کر لے۔ اب اس کی سب سے حسین شمالی جھیلوں کے سفر امیدیں شمالی جھیل کے سفر سے وابستہ تھی، یہی اس کے لیے سب سے بڑی تسلی تھی۔ اس تمام بے چینی کے مقابلے میں جو اس کی ماں اور کیٹی کی نالا طبیعت نے اس پر مسلط کرتی تھی، اگر وہ اس سفر میں جین کو بھی شامل کر سکتی تو یہ منصوبہ مکمل طور پر بے عیب ہو جاتا۔ لیکن یہ بھی غنیمت ہے، اس نے سوچا کہ میرے پاس کچھ خواہشات ابھی باقی ہیں، اگر سب کچھ مکمل ہو جاتا تو میری مایوسی یقینی ہوتی، لیکن یوں میری بہن کی عدم موجودگی ایک مستقل خلش کی صورت میں رہے گی۔ میں بجا طور پر امید کر سکتی ہوں کہ باقی تمام توقعات پوری ہوں گی۔ ایک ایسا منصوبہ جس کا ہر پہلو سراسر مسرت کی ضمانت دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور عمومی مایوسی کو محض کسی نہ کسی چھوٹی سی خاص تکلیف کی موجودگی ہی روک سکتی ہے۔ جب لائڈیا رخصت ہوئی تو اس نے اپنی ماں کیتھی کو بار بار تفصیل سے خط لکھنے کا وعدہ کیا، لیکن اس کے خطوط ہمیشہ بے صبری کے انتظار کے بعد موصول ہوتے اور ہمیشہ بہت مختصر ہوتے۔ اس کی ماں کے تمام خطوط میں عموماً یہی ہوتا ہے، وہ ابھی لائبریری سے واپس آئی جہاں فلاں افسران اس کے ہمراہ تھے، اور وہاں اس نے ایسے خوبصورت زیور دیکھے کہ وہ دیوانی ہوگی۔ پھر وہ لکھتی ہے اسے ایک نیا جوڑا یا ایک نئی چھتری ملی ہے جس کی تفصیل وہ مزید لکھتی، مگر پھر اچانک جلدی میں چھوڑنا پڑتا کیونکہ مسٹریز فوسٹر نے اسے بلا لیا اور کیمپ جانے والی تھی۔ جہاں تک اس کے کیتھی کو لکھے گئے خطوط کا تعلق تھا، اس سے تو اور بھی کم معلومات حاصل ہوتی، اگرچہ وہ کچھ لمبے ہوتے مگر اتنے زیادہ لفظوں کے نیچے لکیریں کھینچی ہوتی کہ انہیں کسی کے ساتھ پڑھنا ممکن نہ ہوتا۔ اس کے جانے سے پہلے 2 یا 3 ہفتوں کے بعد لانگ بارن میں دوبارہ صحت، خوش مزاجی اور بشاشت لوٹ آئی، ہر چیز خوشگوار محسوس ہونے لگی۔ وہ خاندان جو سردیوں کے لیے شہر گئے تھے واپس آ چکے، گرمیوں کی خوشبو، رنگین ملبوسات اور تفریحی مشاغل کا آغاز ہو چکا تھا۔ مسز بینٹ عام طور شاکی مگر مطمئن طبیعت بحال ہو چکی تھی، اور جون کے وسط تک کیتھی اس حد تک سمجھ چکی تھی کہ میریٹن میں آنسو بہائے بغیر داخل ہو سکتی تھی، کہ ایک ایسا خوش آئند واقعہ جس سے الزبتھ کو امید ہو چلی تھی کہ اگلی کرسمس تک وہ اسے سمجھدار ہو جائے کہ کسی افسر کا ذکر دن میں ایک بار سے زیادہ نہ کرے، جب تک کہ جنگی دفتر کسی ظالمانہ اور بدنیتی پر مبنی حکمت عملی کے تحت میریٹن میں دوبارہ کوئی نئی ریجمنٹ نہ تعینات کر دے۔ ان کے شمال کے سفر کے آغاز کے لیے جو وقت مقرر تھا وہ تیزی سے قریب آ رہا تھا، اب اس میں صرف 2 ہفتے باقی رہ گئے تھے۔ ایک دن مسز گارڈنر کا خط آیا جس نے سفر کو نہ صرف مؤخر کر دیا بلکہ اس کا دورانیہ بھی کم کر دیا۔ خط میں لکھا تھا کہ مسٹر گارڈنر کو کاروباری مصروفیات کے باعث جولائی کے وسط تک روانہ ہونے میں تاخیر ہوگی اور انہیں جلد ہی واپس لندن پہنچنا ہوگا۔ چونکہ مسٹر گارڈنر کو 1 ہفتے کے اندر واپس لندن آنا تھا، اس لیے یہ وقت اتنا کم تھا کہ وہ اپنی اصل منصوبہ بندی کے مطابق زیادہ دور جا سکیں اور کچھ اس سکون اور فرصت کے ساتھ دیکھ سکیں جس کی انہوں نے امید کی تھی۔ چنانچہ انہیں جھیلوں کے سفر کا ارادہ ترک کرنا پڑا، اس کی جگہ ایک مختصر سفر کا منصوبہ بنانا پڑا جس کے تحت وہ شمال میں صرف ڈربی شائر تک جانے پر اکتفا کریں گے۔ اس علاقے میں دیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا جو ان کے 3 ہفتوں کا بیشتر وقت بھر سکتا تھا، اور مسز گارڈنر کے لیے تو یہ خاصی دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ شہر جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ سال گزارے تھے اور جہاں وہ چند دن گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی، شاید ان کے لیے اتنا ہی دلچسپ تھا جتنا کہ میٹلاک یا دوسرے مشہور مناظر۔ الزبتھ کو شدید مایوسی ہوئی کیونکہ اس نے دل سے جھیلوں کے دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ وہ اب بھی سمجھتی تھی کہ وقت کافی ہے، اب اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مطمئن رہے، اور یقینی طور پر اس کی طبیعت میں خوش رہنا شامل تھا۔ چنانچہ پھر جلد ہی سب کچھ معمول پر آ گیا۔ ڈربی شائر کا نام سنتے ہی کئی خیالات اس کے ذہن میں آئی۔ ممکن نہ تھا کہ وہ اس نام کو دیکھے اور پیمرلی اور اس کے مالک کو یاد نہ کرے، لیکن یقیناً اس نے خود سے کہا، میں اس علاقے میں بلا خوف و
قطر جا سکتی ہوں، وہاں سے کچھ پتھریلے نوادرات چرا سکتی ہوں بغیر اس کے کہ وہ مجھے دیکھ سکے۔ اب اس کے انتظار کا دورانیہ دگنا ہو چکا تھا۔ 4 ہفتے مزید گزرنے تھے جب جا کر اس کے ماموں اور مومانی کا دورہ ہونا تھا، لیکن وقت گزر ہی گیا اور آخر کار مسٹر اور مسز گارڈنر اپنے 4 بچوں کے ہمراہ لانگ بارن پہنچ گئے۔ بچے 2 چھوٹی لڑکیاں جن کی عمر 6 اور 8 سال تھی، اور 2 چھوٹے لڑکے اپنی کزن جین کی خاص نگرانی میں چھوڑے گئے، جو گھر بھر کی محبوب تھی اور جس کی سنجیدہ عقل و سمجھ شیریں مزاجی سے ان بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اسے موزوں بناتی تھی، چاہے وہ انہیں پڑھانا ہو، ان کے ساتھ کھیلنا ہو یا ان سے محبت کرنا ہو۔ گارڈنر لانگ بارن میں صرف ایک رات ٹھہرے، اگلی صبح الزبتھ کے ہمراہ تفریح اور نئی جگہوں کی جستجو کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک بات یقینی تھی کہ ان کا ہم سفر ہونا نہایت موزوں تھا، کیونکہ وہ سب ایسی طبیعت رکھتے تھے جو تکالیف جھیلنے کی سخت رکھتی تھی، خوش مزاجی جو ہر مسرت کو بڑھا سکتی تھی، محبت اور ذہانت جو اگر باہر کی دنیا میں کوئی مایوسی ہوتی تو آپس میں ہی اس کی تلافی کر سکتی تھی۔ اس کہانی کا مقصد ڈربی شائر اس کے راستے میں آنے والی مشہور جگہیں آکسفورڈ، ولیم وان وار، کینل ورتھ، برہنگم وغیرہ کی تفصیلات بیان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کافی معروف ہے۔ موجودہ توجہ کا مرکز ڈربی شائر کا صرف ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ ان کا سفر لسٹن کے چھوٹے سے قصبے کی طرف تھا، جہاں مسز گارڈنر رہ چکی تھی اور جہاں انہوں نے حال میں ہی سنا تھا کہ ان کے کچھ پرانے جاننے والے اب بھی موجود ہیں۔ جب وہ علاقے کی اہم ترین جگہیں دیکھ چکے تو الزبتھ کو اپنی ممانی سے معلوم ہوا کہ پیمرلی وہاں سے صرف 5 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہ ان کے طے شدہ راستے میں نہیں آتا، مگر بامشکل 1 یا 2 میل کے فرق سے ان کی راہ سے ہٹ کر تھا۔ گزشتہ شب وہ سفر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو مسز گارڈنر نے پیمرلی کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مسٹر گارڈنر نے آمادگی ظاہر کی اور الزبتھ کی رائے معلوم کی۔ میری عزیز، اس کی ممانی نے کہا، کیا تم ایک ایسی جگہ نہیں دیکھنا چاہو گی جس کے بارے میں تم نے اتنا کچھ سن رکھا ہے، وہ جگہ جہاں تمہارے کئی جاننے والے بھی تعلق رکھتے ہیں؟ ویکیم نے اپنی تمام جوانی وہیں گزاری ہے، تمہیں تو معلوم ہی ہے۔ الزبتھ کو بے حد پریشانی ہوئی، جانتی تھی پیمرلی جانا کسی لحاظ سے مناسب نہیں ہوگا۔ وہ اس جگہ کو دیکھنے میں عدم دلچسپی ظاہر کرنے پر مجبور تھی۔ اسے ماننا پڑا کہ اب اسے بڑے گھروں کو دیکھنے میں کوئی رغبت نہیں رہی۔ کئی ایسے محل دیکھنے کے بعد اب اسے قالینوں اور ریشمی پردوں میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مسز گارڈنر نے اس بے دلی کو نہ سمجھی قرار دیا۔ اگرچہ یہ محض ایک شاندار قیمتی سجاوٹ والا گھر ہوتا، وہ بولی، تو مجھے بھی اس میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی، لیکن وہاں کے باغات نہایت دلکش ہیں، پورے ملک میں چند جنگلات وہاں موجود ہیں۔ الزبتھ نے مزید کچھ نہ کہا، مگر اس کا دل مطمئن نہ ہوا اور فوراً اس کے ذہن میں اندیشہ آیا کہ کہیں وہاں مسٹر ڈارسی سے نہ ٹکرا جائے، یہ بہت پھر برا ہوگا۔ وہ اس خیال سے ہی شرما گئی اور سوچا کہ بہتر یہی ہوگا کہ وہ اپنی ممانی سے صاف صاف بات کر لے، بنسبت اس کے وہ اس خطرے کا سامنا کرے، لیکن اس میں بھی کچھ قباحتیں تھیں، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ آخری حل ہوگا اگر اس کی نجی چھان بین سے معلوم ہوا کہ وہ خاندان اس وقت وہاں موجود ہے تو پھر وہ دیکھے گی۔ چنانچہ جب وہ رات کو سونے گئی تو اس نے کمرے کی ملازمہ سے پوچھا، کیا پیمرلی واقعی ایک شاندار جگہ ہے؟ اس کے مالک کا نام کیا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا وہ خاندان موسم گرما کے لیے یہاں موجود ہے؟ اس کے آخری سوال کا جواب نہایت خوش آئندہ تھا۔ نہیں، وہ لوگ وہاں نہیں تھے، اور جب اس کی پریشانی دور ہو گئی تو وہ خود کو اس جگہ دیکھنے کے لیے بے حد تجسس محسوس کرنے لگی۔ اگلی صبح جب یہ موضوع دوبارہ زیر بحث آیا، سے دوبارہ رائے طلب کی گئی تو وہ نہایت بے نیازی کے انداز میں جواب دینے کے قابل تھی۔ در حقیقت اس منصوبے سے اسے کوئی خاص اختلاف نہ تھا، چنانچہ پھر فیصلہ ہو گیا کہ اب وہ لوگ پیمرلی ہی جائیں گے۔ پرائیڈ اینڈ پریجڈیس، چیپٹر 43۔ الزبتھ نے جب وہ گاچی میں سفر کر رہی تھی پیمرلی ووڈ کی پہلی جھلک دیکھنے کے لیے کافی پریشان تھی، اور جب آخر کار وہ لاڈج میں داخل کیے گئے تو اس کی روح میں ایک عجیب ہلچل برپا تھی۔ علاقہ بہت وسیع تھا اور اس میں بہت زیادہ مناظر موجود تھے۔ وہ اس کی زمین کی سب سے نچلی سطح سے داخل ہوئے اور کافی دیر تک ایک خوبصورت جنگل میں سے گزرے۔ الزبتھ کی ذہنی دنیا انتہائی مصروف تھی، اس لیے وہ کوئی بات نہیں کر سکی، مگر اس نے ہر خوبصورت منظر کو دیکھا اور اس کی تمام خوبصورتی کو سراہا، اور اس موقع پر اس نے محسوس کیا کہ پیمرلی کی مالکن ہونا کتنا کامیابی
اور عزت کی بات ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی وہ گھر کے قریب آ چکی ہے۔ اس کے دل میں مالک مکان سے ملاقات کے خدشے پھر سے لوٹ آئے۔ اسے اندیشہ تھا کہ شاید خادمہ سے کہیں کوئی غلطی نہ سرزد ہو گئی ہو۔ جب انہوں نے اندر داخل ہونے کی درخواست کی تو انہیں ہال میں لے جایا گیا، اور جب وہ منتظمہ کا انتظار کر رہے تھے تو الزبتھ کو حیرت ہوئی کہ وہ اس جگہ موجود ہے۔ منتظمہ آگے ایک باوقار نظر آنے والی بزرگ خاتون جو نہایت سادگی اور شائستگی کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ ویسی نہ تھی جیسے الزبتھ نے تصور کیا تھا۔ وہ ان کے پیچھے کھانے کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ یہ ایک وسیع و عریض، متناسب اور نفیس انداز میں سجا ہوا کمرہ تھا۔ الزبتھ نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی اور پھر کھڑکی کی طرف بڑھ گئی تاکہ منظر سے لطف اندوز ہو سکے۔ وہ پہاڑی جو لکڑیوں سے ڈھکی ہوئی تھی اور درختوں میں گھری ہوئی تھی جہاں سے وہ نیچے اتری تھی، فاصلے اور بھی دلکش معلوم ہو رہے تھے۔ زمین کا ہر زاویہ نہایت عمدگی سے ترتیب دیا گیا تھا۔ وہ پورے منظر کو، ندی، اس کے کنارے، بکھرے درخت اور وادی کے پیچ و خم کو جتنا دور سے تک دیکھ سکتی تھی، انتہائی خوشی کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ دوسرے کمروں سے گزر رہی تھی یہ مناظر بدلتے جا رہے تھے، لیکن ہر کھڑکی سے قدرتی حسن نمایاں تھا۔ کمرے کشادہ اور دلکش تھے اور ان کا فرنیچر ان کے مالک کی دولت کی شان و شان بیان کر رہا تھا، مگر الزبتھ نے اس کے ذوق سلیم کی داد بھی دی۔ یہ نہ تو ضرورت سے زیادہ چمکدار تھا اور نہ ہی بے جا دکھاوے کا عنصر رکھتا تھا۔ یہ روزن کی تزئین و آرائش کے مقابلے میں کم شاندار لیکن اس سے کہیں زیادہ نفیس تھا، اور اس جگہ کی مالکن میں ہو سکتی تھی۔ اس نے سوچا، ان کمروں سے مجھے گہری شناسائی ہو سکتی تھی۔ اجنبی کی طرف دیکھنے کے بجائے انہیں میں اپنی ملکیت سمجھ کر خوش ہو رہی ہوتی اور اپنے چچا اور چچی کو یہاں مہمانوں کے طور پر خوش آمدید کہہ رہی ہوتی، مگر نہیں، وہ اچانک حقیقت کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ ممکن نہ ہوتا، میرے چچا اور چچی مجھ سے دور ہو جاتے اور شاید مجھے تو انہیں بلانے تک کی اجازت بھی نہ ہوتی۔ یہ خیال اس کے لیے باعث تسلی تھا کہ اسے کسی قسم کے افسوس سے جس نے بچا دیا۔ منتظمہ آئی، ایک باوقار عمر رسیدہ خاتون۔ وہ منتظمہ سے دریافت کرنے کے لیے بےتاب تھی کہ آیا اس کا مالک واقعی غیر حاضر ہے، مگر اس میں ہمت نہ تھی۔ آخرکار سوال اس کے ماموں نے کر لیا، اور جیسے ہی مسز رونالڈ نے جواب دیا، الزبتھ بے چینی سے رخ پھیر گئی۔ جی ہاں، وہ موجود نہیں ہے، مگر ہمیں انہیں کل ایک بڑے گروپ کے ساتھ یہاں آنے کی توقع کر رہے ہیں۔ الزبتھ کس قدر خوش ہوئی، اس کا سفر کسی بھی وجہ سے ایک دن کے لیے بھی مؤخر نہیں ہوا تھا۔ اب اس کی مومانی نے اسے ایک تصویر دیکھنے کے لیے بلایا۔ وہ قریب گئی اور مسٹر ویکم کی شبیہ اس نے دیکھی، جو دیگر کئی چھوٹے پورٹریٹس کے ساتھ چمنی کے اوپر لٹک رہی تھیں۔ اس کی مومانی نے مسکراتے پوچھا، اسے یہ کیسی لگی؟ منتظمہ قریب آ کر بتانے لگی، یہ نوجوان صاحب کی تصویر ہے جو ان کے سابقہ مالک کے منشی کے بیٹے تھے اور جن کی پرورش انہوں نے اپنے خرچ پر کی تھی۔ اب وہ فوج میں جا چکے ہیں۔ اس نے مزید کہا، مگر مجھے افسوس ہے کہ وہ اب بہت آوارہ ہو گئے ہیں۔ مسز گارڈنر نے اپنی بھانجی کی طرف مسکرا کر دیکھا، مگر الزبتھ جوابی مسکراہٹ لوٹانے سے قاصر رہی۔ اور یہ مسز رونالڈز نے تصویر شرکائی مالک کی تصویر ہے، یہ بالکل ان جیسی ہے۔ اسے بھی وہی وقت بنایا گیا جب وہ تصویر بنی تھی، تقریباً 8 سال پہلے۔ میں نے آپ کے مالک کے خوش شکل ہونے کے بارے میں کچھ سنا ہے۔ مسز گارڈنر نے تصویر کو دیکھتے کہا، یہ خوبصورت چہرہ ہے، لیکن لیزی تم ہمیں بتا سکتی ہو یہ ان جیسا ہے یا نہیں؟ مسز رونالڈز کا الزبتھ کے لیے احترام اس بات پر بڑھ گیا کہ وہ اس کے مالک کو جانتی تھی۔ کیا یہ نوجوان خاتون مسٹر ڈارسی کو جانتی ہیں؟ الزبتھ شرمائے کو تھوڑا بہت۔ اور کیا آپ انہیں بہت خوبصورت نہیں سمجھتی میڈم؟ جی ہاں، بے حد خوبصورت، مجھے تو ان جیسا اور کوئی نہیں ملا، مگر اوپر گیلری میں ان کی ایک اور بڑی شاندار تصویر ہے۔ یہ کمرہ میرے مرحوم مالک کا پسندیدہ تھا اور یہ تمام تصویریں آج بھی ویسے ہی لگی ہیں جیسی کہ ان کے وقت میں لگی تھیں۔ انہیں ان تصویروں سے محبت تھی۔ یہ سن کر الزبتھ کو اندازہ ہوا کہ مسٹر ویکم کی تصویر بھی اسی وجہ سے یہاں موجود تھی۔ اس کے بعد مسز رونالڈ نے انہیں مسٹر ڈارسی کے بچپن کی تصویر دکھائی جو تقریباً 8 سال کی عمر میں بنائی گئی تھی۔ اور کیا مس ڈارسی بھی اپنے بھائی کی طرح خوبصورت ہے؟ مسز گارڈن نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ تو سب سے خوبصورت لڑکی ہیں، بہت ہنرمند بھی، وہ سارا دن گاتی اور موسیقی بجاتی ہیں۔ اگلے کمرے میں ان کے لیے نیا ساز آیا، میرے مالک نے انہیں تحفہ دیا، وہ کل ان کے ساتھ یہاں آ رہی ہیں۔ مسٹر گارڈنر کی خوش مزاجی نے منتظمہ کو مزید بات کرنے
جانے پر آمادہ کیا، وہ اپنے مالک کو اس کی بہن کے شوق کے بارے میں بات کرنے لگی۔ کیا آپ کے مالک سال میں زیادہ تر وقت پیمرلی میں گزارتے ہیں؟ اتنا نہیں جتنا میں چاہتی ہوں سر، مگر شاید آدھا وقت یہاں گزارتے ہیں۔ مس ڈارسی ہمیشہ گرمیوں میں یہاں آتی ہیں، سوائے الزبتھ نے سوچا جب وہ ریمس گیٹ جاتی ہیں۔ اگر آپ کے مالک شادی کر لیں تو آپ شاید انہیں زیادہ دیکھ سکیں۔ جی ہاں سر، مگر میں نہیں یہ جانتی یہ کب ہوگا، میں نہیں جانتی کہ ان کے لیے کون مناسب ہوگا۔ مسٹر اور مسز گارڈنر مسکرا دیا۔ الزبتھ نے کہا یہ ان کے حق میں بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ایسا سوچتی ہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، جو بھی نہیں جانتا وہ یہی کہے گا، مسز رونالڈز نے کہا۔ الزبتھ کو حیرانی ہوئی، مزید سننے کے لیے بے چین تھی۔ جب مسز رونالڈز نے کہا میں نے کبھی کسی سے تلخ کلامی کرتے نہیں دیکھا، حالانکہ میں نے 4 سال کی عمر سے جانتی ہوں، تو وہ اور بھی زیادہ متجسس ہوگی۔ یہ تعریف الزبتھ کے خیالات کے بالکل برعکس تھی۔ وہ ہمیشہ سے یہ سمجھتی تھی کہ وہ ایک سخت مزاج آدمی ہے۔ وہ پوری توجہ سے سننے لگی اور اپنے ماموں کی شکر گزار ہوئی جب انہوں نے مزید بات چیت کو آگے بڑھایا۔ یہاں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اتنا کچھ کہا جا سکتا ہو۔ تمہیں خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسا آقا نصیب ہوا۔ جی ہاں صاحب، میں جانتی ہوں، اگر میں ساری دنیا گھوم لوں تب بھی مجھے ان سے بہتر کوئی نہیں ملے گا، لیکن میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جو بچے بچپن میں با اخلاق ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر بھی خوش اخلاق رہتے ہیں، اور ہمیشہ وہ دنیا کو سب سے زیادہ نرم دل و فیاض طبیعت کے مالک بھی ہوتے ہیں۔ الزبتھ تقریباً حیران رہ گئی کہ کیا واقعی یہ مسٹر ڈارسی کے بارے میں کہا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا اس کے والد ایک شاندار انسان تھے۔ مسز گارڈنر نے کہا جی ہاں بی بی، وہ واقعی ایسے تھے، ان کا بیٹا بھی انہی کی طرح تھا، غریبوں کے لیے ویسا ہی مہربان۔ الزبتھ سن رہی تھی، حیران ہو رہی تھی، شکوے میں مبتلا تھی اور مزید سننے کے لیے بے قرار تھی۔ مسز رونالڈز اب کسی اور بات میں دلچسپی لے رہی تھی۔ وہ تصویروں کے موضوعات، کمرے کے سائز اور فرنیچر کی قیمتیں بتاتی رہی، مگر بے سود۔ مسٹر گارڈنر جو ان کی حد سے زیادہ تعریف کو خاندانی تعصب سمجھ کر محظور ہو رہے تھے، پھر اس موضوع کی طرف لوٹائے۔ جیسے جیسے وہ سیڑھیاں چڑھتے گئے وہ جوش و خروش سے مسٹر ڈارسی کی خوبیوں کا ذکر کرتی رہی۔ وہ سب سے بہترین جاگیردار، سب سے بہترین آقا، اس نے کہا، جو کبھی پیدا ہوا۔ آج کل کے بگڑے نوجوانوں کی طرح نہیں ہیں جو اپنے سوا کسی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ان کے تمام کرایہ دار اور ملازمین ان کی نیکی کے گواہ ہیں۔ کچھ لوگ انہیں مغرور کہتے ہیں، لیکن میں نے تو ان میں کبھی غرور نہیں دیکھا۔ میرے خیال میں یہ صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی طرح بے تک کے انداز میں باتیں نہیں کرتے۔ یہ ان کا کتنا خوش اخلاق پہلو ہے، الزبتھ نے سوچا۔ یہ شاندار تعریف اس کی خالہ نے سرگوشی کی۔ ہماری غریب دوست کے ساتھ ان کے رویے سے تو میل نہیں کھاتی، شاید ہم دھوکہ کھا گئے ہیں۔ یہ زیادہ ممکن نہیں، ہمارا ذریعہ تو بہت ہی معتبر تھا۔ اوپر وسیع راہ دراز تک پہنچنے کے بعد انہیں ایک نہایت خوبصورت ڈرائنگ روم میں لے جایا گیا، جو حال میں نچلی منزلوں کے کمروں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورتی اور روشنی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ بتایا گیا یہ خاص طور پر مسٹر ڈارسی کی خوشی کے لیے بنایا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے یہاں پچھلی بار قیام کے دوران اس کمرے کو بہت پسند کیا گیا تھا۔ وہ یقیناً ایک اچھے بھائی ہیں، الزبتھ نے کہا جب وہ کھڑکی کی طرف بڑھی۔ تصویری گیلری میں اور 2-3 بڑے بیڈ روم کے دیکھنے کے بعد ان کی نظر ایک پورٹریٹ پر رکی، مسٹر ڈارسی کا۔ اس تصویر میں ان کے چہرے پر وہی نرم مسکراہٹ تھی جو الزبتھ نے کبھی کبھار ان کے چہرے پر دیکھی تھی جب وہ اسے دیکھ رہے ہوتے۔ وہ کچھ لمحے تصویر کے سامنے ٹھہر گئے اور جب گیلری چھوڑنے لگی تو ایک بار پھر پلٹ کر تصویر کو دیکھا۔ اسی لمحے الزبتھ کے دل میں مسٹر ڈارسی کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ ایک ہوشیار نوکر کی تعریف کسی بھی دوسری تعریف سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ بطور بھائی، جاگیردار اور آقا، وہ کتنے لوگوں کی خوشیوں کے ذمہ دار تھے۔ وہ کتنے لوگوں کی زندگی میں خوشی یا دکھ لا سکتے تھے۔ ہر وہ چیز مسز رونالڈ نے جو کہی تھی ان کے حق میں تھی، اور جب وہ تصویر کے سامنے کھڑی ان کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی تو اس نے ان کے خلوص کو زیادہ گہرائی سے محسوس کیا، اور ان کے جذبات کی سچائی کو اس نے پھر ایک نئے زاویے سے دیکھا۔ جب وہ نیچے اترے اور باغ کی طرف بڑھے تو اچانک مسٹر ڈارسی سامنے آ گئے۔ ان کی نظریں ملیں اور دونوں کے چہرے شدید شرمندگی سے سرخ ہو گئے، اور ایک لمحے کے لیے تو وہ حیرت اور ساکت سے ہو گئے، مگر جلدی خود
پر قابو پا کر آگے بڑھے اور الزبتھ سے بات کی، گرچہ مکمل سکون کے ساتھ نہیں مگر کم از کم تہذیب کے ساتھ۔ الزبتھ بے ساختہ نظریں چرانا چاہتی تھی، مگر ان کے قریب آتے ہی اس نے ان کے خیر مقدمی کلمات کا جواب دیا۔ اگرچہ انتہائی گھبراہٹ میں وہ حیران تھی کہ ان کا رویہ بدلا ہوا کیوں تھا۔ ان کا لہجہ غیر معمولی طور پر نرم اور شائستہ تھا، ان کا انداز پہلے کی نسبت کہیں زیادہ دوستانہ تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھے، الزبتھ کے ذہن میں خیالات کی ایک یلغار تھی۔ وہ حیران تھی، کیا واقعی ان کے لیے کوئی نرمی باقی کی تھی؟ کیا وہ اب بھی اس کے متعلق وہی جذبات رکھتے تھے جو ان کے لہجے میں دکھائی دے رہے تھے؟ وہ صرف آرام دہ گفتگو نہیں لگ رہی تھی، اس میں کچھ اور بھی تھا، کوئی ایسی کشش جو اسے بھی اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچے تو اچانک انہیں دوبارہ مسٹر ڈارسی نظر آ گئے۔ اب کی بار الزبتھ پہلے سے زیادہ تیار تھی، اس نے تہیہ کیا کہ وہ سکون اور شائستگی کا مظاہرہ کرے گی۔ جب وہ قریب آئی تو اس نے جگہ کی خوبصورتی کی تعریف کرنے کی کوشش کی، مگر اچانک احساس ہوا کہ وہ اس تعریف کو غلط سمجھ سکتے ہیں، لہٰذا اس کے چہرے کا رنگ تھوڑا بدل گیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ مسٹر ڈارسی نے مسز گارڈنر سے درخواست کی کہ وہ ان کا تعارف کروا دیں۔ الزبتھ حیران رہ گئی، یہ وہی شخص تھا جس نے کبھی ان کے خاندان کے ساتھ تعلق کو حقارت کی نظر سے دیکھا تھا اور خود ان کے رشتہ داروں سے ملنے کا خواہش مند تھا۔ وہ حیرت اور مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ان کی گفتگو سنتی رہی اور خوشی ہوئی کہ اس کے رشتہ دار ایسے تھے جن پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ بات چیت ماہی گیری کے موضوع پر آ گئی اور مسٹر ڈارسی نے مسٹر گارڈنر کو انتہائی شائستگی کے ساتھ دعوت دی کہ وہ جب چاہیں یہاں کر مچھلی پکڑ سکتے ہیں۔ الزبتھ نے اس بات پر دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے سوچا، یہ وہی آدمی تھا جو کبھی اپنے غرور کے باعث اس کے خاندان کو مسترد کر چکا تھا۔ آج وہ انہی کے ساتھ اس قدر عزت و احترام سے پیش آ رہا تھا۔ ندی میں جہاں عموماً سب سے زیادہ شکار ہوتا تھا، اس کی نشاندہی کرتے ہوئے مسٹر ڈارسی نے نہایت شائستگی سے مسٹر گارڈنر سے بات کی اور انہیں پیشکش کی کہ اگر وہ شکار کرنا تھا وہ شکار کے آلات بھی فراہم کریں گے۔ مسز گارڈنر الزبتھ کے ساتھ بازو میں ڈالے چل رہی تھی تو انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ الزبتھ نے کچھ نہ کہا، مگر یہ لمحہ اس کے لیے بے حد خوشگوار تھا۔ یہ ستائش یقیناً اس کے لیے تھی، تاہم اس کی حیرت کی انتہا کو پہنچی وہ بار بار خود سے سوال کرتی کہ وہ اتنا بدلا ہوا کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ میرے لیے تو ہرگز نہیں ہو سکتا اور اس کا سبب میں تو نہیں ہو سکتی۔ اس کے اطوار یوں نرم ہو گئے، ہنسفورڈ میں میری سرزنشیں ایسی تبدیلی کیسے لا سکتی ہیں؟ یہ ناممکن ہے۔ کیا وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کچھ دیر تک وہ اسی انداز میں چلتے رہنے کے بعد جب دونوں خواتین آگے اور دونوں حضرات پیچھے تھے، وہ ندی کے کنارے جا کر ایک نایاب آبی پودے کو دیکھنے کے بعد واپس اپنی جگہوں میں آئے تو ترتیب میں معمولی تبدیلی ہوگی۔ مسز گارڈنر کی وجہ سے ہوا جو صبح کی سیر سے کچھ تھک گئی تھی، الزبتھ کا سہارا ناکافی محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اپنے شوہر کا بازو پکڑنے کو ترجیح دی۔ نتیجتاً مسٹر ڈارسی الزبتھ کے ساتھ چلنے کی جگہ لے لی اور وہ دونوں ایک ساتھ ہو لیے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد پہلے الزبتھ نے بات کی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے معلوم ہو جائے کہ وہ اس کی غیر موجودگی کی تصدیق کے بعد ہی یہاں آئی تھی، چنانچہ اس نے گفتگو کا آغاز یوں کیا، آپ کی آمد غیر متوقع تھی کیونکہ آپ کے خانسامے نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ آپ کل سے پہلے یہاں نہیں آئیں گے، اور در حقیقت ہم جب ویل سے یہاں روانہ ہوئے تھے تو یہی معلوم تھا کہ آپ فی الحال ملک میں متوقع نہیں ہیں۔ مسٹر ڈارسی نے اس بات کی تصدیق کی اور وضاحت کی کہ اسے اپنے منشی سے کچھ ضروری کام تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہمراہ سفر کرنے والے باقی افراد سے چند گھنٹے قبل پہنچ گئے۔ وہ کل صبح مجھ سے آن ملیں گے، انہوں نے مزید کہا، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ سے واقفیت رکھتے ہیں، مسٹر بینگلی اور ان کی بہنیں۔ الزبتھ نے ہلکے سے سر ہلا کر جواب دیا، مگر اس کا ذہن فوراً اس وقت کی طرف چلا گیا جب آخری بار مسٹر بینگلی کا ذکر ان دونوں کے درمیان ہوا تھا، اور اگر وہ مسٹر ڈارسی کے چہرے کے رنگ سے اندازہ لگاتی تو شاید ان کے خیالات بھی اب اس طرف مائل تھے۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد پھر بولے، ہمارے ساتھ ایک اور ہستی بھی ہے جو خاص طور پر آپ سے ملنے کی خواہش رکھتی ہے۔ کیا آپ مجھے اجازت دیں گی یا میں کچھ زیادہ توقع کر رہا ہوں؟ کیا میں آپ کو اپنی بہن سے متعارف کروا دوں؟ اس پیشکش کی حیرت بے حد شدید تھی، اتنی زیادہ کہ وہ جان ہی نہ پائی کہ اس پر
کس انداز میں اپنی رضامندی ظاہر کرے۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ اگر مسٹر ڈارسی کو اسے ملنے کی خواہش تھی تو وہ یقیناً اس کے بھائی کی جانب سے پیدا کی گئی تھی، اور یہ احساس اس کے لیے کافی اطمینان بخش تھا۔ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس کی ناراضگی اور اس کے اس بارے میں اس حد تک بدگمان نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ خاموشی سے آگے بڑھتے رہے، وہ دونوں اپنے خیالات میں گم تھے۔ الزبتھ کو سکون حاصل نہ تھا، یہ ممکن نہ تھا، مگر وہ خوشی اور فخر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی بہن سے تعارف کرانے کی خواہش سب سے بڑی ستائش تھی۔ وہ جلد ہی باقی لوگوں سے آگے نکل گئے، اور جب وہ کوچ کے پاس پہنچے تو مسٹر اور مسز گارڈنر سے تقریباً 1/4 میل پیچھے تھے۔ مسٹر ڈارسی نے الزبتھ کو گھر کے اندر چلنے کی دعوت دی، مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ تھکی ہوئی نہیں ہے، اور دونوں لان میں ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، مگر خاموشی عجیب لگ رہی تھی۔ الزبتھ کچھ کہنا چاہتی تھی، پر ہر موضوع جیسے کوئی اسے روک رہا تھا۔ آخر کوئی یاد آیا کہ وہ سفر کر رہی تھی تو میٹلک اور ڈیرا کے بارے میں نہایت خوش مزاجی سے دونوں گفتگو کرنے لگے، مگر وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا، اور اس کی خالہ مسز گارڈنر بھی قدرے تاخیر سے آ رہی تھیں، اور الزبتھ کے صبر و خیالات تقریباً ختم ہونے کو تھے جب ان کی یہ بالمشافہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی۔ جب مسٹر اور مسز گارڈنر قریب آئے تو ان سب کو گھر کے اندر چل کر کچھ تازگی لینے کی دعوت دی گئی، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور بڑی شائستگی سے ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ مسٹر ڈارسی نے خواتین کو کوچ میں سوار ہونے میں مدد دی۔ جب کوچ روانہ ہوئی تو الزبتھ نے آہستہ آہستہ اسے گھر کی جانب جاتے دیکھا۔ اب اس کے چچا اور خالہ کی گفتگو شروع ہو گئی، اور دونوں نے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ وہ ان کی توقع سے کہیں زیادہ بہتر تھا۔ وہ مکمل طور پر شائستہ، مہذب اور منکسر مزاج معلوم ہوتا ہے، اس کے چچا نے کہا۔ اس میں کچھ وقار ضرور ہے، خالہ نے جواب دیا، مگر وہ محض اس کے انداز میں ہے، اور یہ ناگواری نہیں لگتی۔ ابھی اس کے خانساموں کے بات پر یقین کر سکتی ہوں، اگرچہ کچھ لوگ اسے مغرور کہتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ میں نے اس میں کوئی غرور نہیں پایا۔ میں تو اس کے ساتھ رویے پر حیران رہ گئی، یہ رسمی شائستگی سے زیادہ تھا، یہ واقعی توجہ دینے جیسا برتاؤ تھا، اور ایسی توجہ کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس کی الزبتھ سے تو اس کی بہت ہی معمولی جان پہچان تھی۔ بے شک لیزی، اس کی خالہ نے کہا، وہ وکم جتنا خوبصورت نہیں، یا شاید یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ اس کے چہرے پر وکم جیسا تاثر نہیں، کیونکہ اس کے نقش و نگار بے عیب ہے۔ مگر تم نے ہمیں یہ کیوں بتایا کہ وہ اتنا ناگوار شخص ہے؟ الزبتھ نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسے کینٹ میں ملاقات کے دوران وہ پہلے کی نسبت زیادہ پسند آیا تھا۔ وہ اس صبح اسے جتنا خوشگوار لگا ہے، پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا، مگر شاید وہ اپنی خوش اخلاقی میں کچھ نرالے ہوں۔ اس کے ماموں نے جواب دیا، تمہارے کیونکہ بڑے آدمی اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان میں مچھلی پکڑنے کی دعوت کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی اور دن کا رویہ بدل جائے اور پھر اس دن وہ مجھے اپنی زمین سے دور رہنے کو کہیں۔ الزبتھ کو محسوس ہوا انہوں نے اس کے کردار کو بالکل غلط سمجھا ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم نے جتنا اسے دیکھا ہے، محترمہ گارڈنر نے بات جاری رکھی، مجھے واقعی یہ نہیں لگتا وہ کسی کے ساتھ ظالمانہ طریقے سے پیش آ سکتا ہے جتنا کہ وہ بیچارے وکم کے ساتھ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر سخت مزاجی کا کوئی تاثر نہیں، بلکہ جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے لبوں میں کچھ دلکشی محسوس ہوتی ہے، اور اس کی صورت میں ایک وقار جھلکتا ہے جو اس کے دل کے بارے میں کوئی منفی تاثر نہیں دیتا۔ مگر یہ سچ ہے کہ جس خاتون نے ہمیں گھر دکھایا، اس نے تو ان کی شان میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے۔ مجھے تو کئی دفعہ ہنسی روکنا بھی مشکل تھی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ کشادہ دل آقا ہے، اور نوکروں کی نظروں میں یہی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے۔ یہاں الزبتھ کو لگا اسے وکم کے ساتھ اس کے رویے کی وضاحت میں کچھ کہنا چاہیے۔ اس نے جتنا محتاط انداز اختیار کر سکتی تھی کیا، اتنے ہی نپے تلے انداز میں انہیں یہ باور کرایا کہ کینٹ میں اس کے رشتہ داروں سے جو کچھ سننے کو ملا ہے، اس کے مطابق معاملے کی حقیقت بالکل مختلف ہو سکتی ہے، اور یہ کہ اس کا کردار اتنا بھی ناقص نہیں، اور نہ ہی وکم اتنا شائستہ اور معصوم ہے جتنا کہ ہارٹ فورڈ شائر میں سمجھا جا رہا تھا۔ اس بات کی تصدیق میں نے اس کے مالی معاملات کی تفصیلات بھی بیان کی جس میں وہ دونوں ملوث رہے تھے، البتہ اپنے ماخذ کا نام لیے بغیر ضرور اتنا بتایا کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ محترمہ گارڈنر کو حیرت اور پریشانی ہوئی، مگر جیسے ہی وہ اپنی گزری ہوئی خوشیوں کی سرزمین کے
قریب پہنچی ان کے ذہن میں ہر دوسری بات کی جگہ یادوں کی شرینی نے لے لی اور وہ اس قدر محب ہو گئیں کہ اپنے شوہر کو اس جگہ کے ہر دلچسپ مقام کی نشاندہی کرنے میں مگن ہو گئے اور کسی اور چیز کے بارے میں انہیں سوچنے کا یا بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اگرچہ وہ صبح کی سیر سے تھکی ہوئی تھیں، لیکن جیسے ہی کھانے سے فارغ ہوئیں وہ دوبارہ اپنی پرانی سہیلیوں کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئیں اور شام کا وقت برسوں بعد پھر سے جڑے تعلقات کی خوشیوں میں بسر ہوا۔ اس دن کے واقعات اتنے دلچسپ تھے کہ الزبتھ کے پاس کسی اور چیز پر توجہ دینے کا موقع ہی نہ تھا۔ وہ کچھ اور سوچ ہی نہ سکتی تھی سوائے اس کے کہ مسٹر ڈارسی کی خوش اخلاقی کتنی حیران کن تھی، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ بات کہ اب وہ اسے اپنی بہن سے ملوانا چاہتے تھے۔ وہ اسے اپنی بہن سے کیوں ملوانا چاہتے تھے؟ وہ تھوڑی حیران اور تھوڑی خوش تھی۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔